الرجيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سورت کا نام ہے سورت حامیم الدخان. اس میں ایک اور شبے کا جواب دیا گیا ہے، وہ شبہ لکھ لیں. ہم نے مان لیا ہمارے معبود شفیع غالب نہیں، لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے اور جانتے ہیں. وہ ہماری پکاریں سنتے اور ہمارے حالات کو جانتے ہیں. اس لیے اگر وہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، اللہ قبول کرے یا نہ کرے. جواب وہ سمیع علیم نہیں. سورت کی 4 باتیں: ربط، دعویٰ، خلاصہ، امتیازات. اسمی ربط میں نے لکھا: جو شخص زخرف القول کا شکار ہو کر توحید چھوڑ بیٹھا وہ دخان، دھوئیں والے عذاب کا انتظار کرے. اور سورت کا معنوی ربط یہ ہے کہ شبے کا جواب ہے. دعویٰ وہی ایک چل رہا ہے، الدعاء للہ وحدہ یا نفی شرک فی الدعاء. سورت کا خلاصہ یہ ہے، تمہید ما ترغیب ہے. سورت کا دعویٰ آئے گا، شبے کا جواب، تخویف دنیاوی اخروی آئے گی، بشارت اخروی آئے گی، درمیان میں توحید پر ایک دلیل عقلی آئے گی. ساتھ ساتھ عرض کروں گا امتیازات لیلہ مبارکہ کا ذکر اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں. مکہ والوں پر قحط آیا، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے. اور جاری دریا کے رکنے کا ذکر، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. قوم تبا کا ذکر اس صورت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہم نے قرآن آسان کر دیا، یہ تذکرہ بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. مولانا اب تھوڑا سا حاشیہ لکھ لیں. والکتاب المبین، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 سارا قرآن، نمبر 2 سورت، نمبر 3 دعوی سورت. اور انزلناہ کے 2 جملے لکھنے ہیں. انا انزلناہ نمبر 1 اپنے معنی پر، انزلنا اپنے معنی پر ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا. اور نمبر 2 ماضی شروع فی الفعل کے لیے، انزلنا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی شروع فی الفعل کے لیے اس رات میں اتارنا شروع کیا. اب میں معنی کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، یہ تمہید ما ترغیب ہے، شوق دلایا جا رہا ہے. والکتاب المبین، اور قسم کتاب کی. کتاب سے مراد سارا قرآن، یا کتاب سے مراد سورت، یا کتاب سے مراد دعوی سورت. قسم میں اللہ کریم کو کتاب کی، اس قرآن کی یا اس سورت کی یا دعوی سورت گواہ ہے، یہ سورت گواہ ہے، سارا قرآن گواہ ہے. اب جواب قسم محذوف، جواب قسم محذوف،
ما بقیا موضع شبہۃ، جواب قسم محذوف ہے، ما بقیا موضع شبہۃ، اردو میں شبے کی گنجائش تو نہیں رہی، یہ کتاب گواہ ہے شبے کی گنجائش تو نہیں رہی۔ اب مولانا دوسرا قول عرض کرتا ہوں، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، سورت کی، دعوی سورت کی، یہ کتاب گواہ ہے۔ کیا گواہ ہے؟ انا کنا منذرین، انا کنا منذرین، یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں۔ اور درمیان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ جملہ معترضہ ہے، یا جواب قسم ہے ما باقیہ موضع شبہۃ، یا جواب قسم ہے انا کنا منذرین۔ تیسرا قول سنیں، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، ایسی کتاب جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلنا، یہ جواب قسم ہے، ہم ہی نے اتارا اس کتاب کو برکت والی رات میں۔ یہ تین قول عرض کر دیے۔ انا انزلنا، اب انزلنا کے دو معنی، انزلنا اکٹھا نازل کرنا، یا تو مانا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً اتارا ہم نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا۔ یہ برکت والی جو رات ہے اس میں اکٹھا قرآن اترا، لیکن کہاں سے اکٹھا اترا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، پہلے آسمان پر، یہ جو ہمارا آسمان ہے سامنے والا، ایک معنی۔ یا دوسرا معنی، انا انزلنا ماضی شروع فی الفعل کے لیے، یقیناً ہم نے اتارنا شروع کیا اس قرآن کو فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں اتارنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 22 سال 5 مہینے اور کچھ دن وقفے سے نازل ہوتا رہا۔ دو معنی مولانا، پہلا معنی سنائیں، ہم نے اس کو اکٹھا اتارا، کہاں سے؟ سارے نہیں بول رہے، کہاں سے؟ کہاں پر اتارا؟ آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا آپ کے سینے پر نازل ہوتا رہا، دل پر۔ اور دوسرا معنی اتارنا شروع کیا اس رات میں، مبارکہ دن، جو برکت دی ہوئی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ انا کنا منذرین، اس رات سے مراد رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ آیت ہے دلیل، اس سے مراد 15 شعبان والی رات نہیں ہے، خیال کرنا، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ انا کنا منذرین، حکمت انزال کیوں نازل کیا؟ یقیناً ہم منذرین، آگاہ کرنے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، خیر اور شر سے اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ مونا سامنے جملہ لکھ لیں، اللہ کی 9 صفات برائے اثبات توحید۔ اب میں نمبر لکھواتا ہوں، انا انزلنا 1، منذرین 2، انا کنا مرسلین 3، انہ هو السمیع السمیع 4، العلیم 5، رب السماوات 6، یحیی 7، ویمیت 8، ربکم وربکم 9 صفتیں ہیں اللہ کی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ فضیلت لیلہ، اس رات کی فضیلت، فیہا یفرق، اس رات میں لکھے جاتے ہیں، یفرق بمعنی یکتب،
لکھے جاتے ہیں. مدارک نے معنی کیا یکتبو تقسیم کیے جاتے ہیں یعنی لکھے جاتے ہیں. کل امر حکیم ہر حکم ہر معاملہ حکیم جو مضبوط ہو اٹل ہو جو واپس نہ ہو. حکیم کے اوپر لکھ لیں جو واپس نہ ہو. ہر مضبوط حکم محکم حکم جو واپس نہ ہو اٹل وہ تقسیم کیے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں. بڑے بڑے جو امور ہیں نا وہ ملائکہ کے سپرد کیے جاتے ہیں. کہت ہے مثال کے طور پر جنگ بدر میں ذلیل ہونا سامنے لکھیں گی کل امر حکیم کے سامنے. مثلا کہت و غزوہ بدر میں ذلیل ہونا مراد بڑے کام اوپر لکھ لیں مراد چھوٹے چھوٹے نا. امرم من نندنا حکم ہو کر ہماری طرف سے. امرن کا معنی کیا حکم ہو کر ہماری طرف سے. انا کنا مرسلین یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں ہم بھیجنے والے ہیں. انا کنا مرسلین ہم بھیجنے والے ہیں. نیچے لکھ لیں اس کتاب کو. نمبر 2 اس رات میں ملائکہ کو. دوسرا کیا معنی کیا ہم بھیجنے والے ہیں کس کو اس کتاب کو. اس ونا بولتے نہیں ہیں کس کو بھیجنے والے ہیں یہ بل کتاب. اور یا دوسرا معنی انا کنا مرسلین یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں فرشتوں کو اس رات میں یہ جو برکت والی رات ہے. 2 معنی. اور رحمت من ربک یہ مفعول لہو ہے واسطے رحمت کرنے کے تیرے رب کی طرف سے. کتاب کا بھیجنا بھی رحمت ہے ملائکہ کا بھیجنا بھی رحمت ہے. رب تیرا رحمت کرنا چاہتا ہے یہ مفعول لہو ہے. یا دوسرا قول علماء کرام غور کریں مفعول مطلق ہے. عبارت تھی رحمنا رحمتن. دوسرا قول مفعول لہو آپ نے نہیں لکھا کیسے یاد رہے گا. نمبر 2 مفعول مطلق رحمنا رحمتن ہم نے رحمت کی ہے رحمت کرنی تیرے رب کی طرف سے. انہو هو السمیع العلیم یہ آ گیا مقصودی دعویٰ. تم کہتے ہو مان لیا ہم نے ہمارے جو معبود ہیں شفیع غالب نہیں ہیں لیکن سنتے جانتے تو ہیں. وہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں اللہ آگے قبول کرے نہ کرے. فرمائے وہ سمیع بھی نہیں ہے علیم بھی نہیں ہے کیسے تمہاری سفارشیں سن کر آگے پہنچائیں گے. انہو هو السمیع العلیم اس پر آپ نے لکھا ہی نہیں مقصودی دعویٰ. یقیناً وہ اللہ کریم وہی سننے والے ہر ایک چیز کو جاننے والے ہر ایک چیز کو. رب السماوات والارض رب آسمانوں کا اور زمین کا. یہ مر ربک جو ہے نا مر ربک رحمتم یہ مر ربک یہ مبدل منہ ہے اس سے بدل آ گیا یعنی رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے. لکھیں اوپر جزا محذوف جزا ان کی جزا محذوف ہے. اگر ہو تم یقین کرنے والے جزا محذوف کون سی جزا 2 لفظ آگے لکھ لیں. یہ دلائل کافی ہیں یہ دلائل اگر تم ماننے والے ہو تو یہ دلائل کافی ہیں. لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں نہیں کوئی غیبانہ پکاروں کے لائق سوائے اس اللہ کے. یحیی جان ڈالتا ہے وہ یمیت اور جان نکالتا ہے. رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے باپ داداؤں کا. شبے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی. بل ہم فی شک یلعبون بلکہ وہ بیچ شک کے ہیں. یلعبون کھیل کر رہے ہیں کھیل تماشا کر رہے ہیں ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. سبحان اللہ جو ہم نے اوپر نکالا تھا نا جواب قسم ما باقیہ موضع و شبہتن
اگر آپ کو یاد ہو ابھی ہم نے نکالا ہے کہ اس استدراک ہے، شبے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی، پھر کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا بلکہ اس وجہ سے نہیں مانتے، ہم فی شکن، بلکہ وہ بیج شک کے ہیں۔ نیچے لکھ لے یعنی انکار، یعنی انکار، شک میں ہیں یعنی انکار میں ہیں، یلعبون، کھیل تماشا کر رہے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں۔ فارتقب، یہ فا تفریعیہ ہے، فا تفریعیہ، آگے لکھنے جملہ، اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے، اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے تو ارتقب، یوں جملہ تھا، فا تفریعیہ، ایک جملہ فٹ کرنا ہے، اتنے دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے تو ارتقب، انتظار کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا ایک ایک لفظ جو ہے موتیوں کی طرح آپس میں پرایا ہوا ہے، ایک دے گیا۔ یوم یاتی السماء بدخان مبین، جس روز آئے گا آسمان سات دھوئیں کھلم کھلا کے، نیچے لکھ لے مولانا بے دخان کے نیچے مراد قحط۔ از ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، بوقت قرب قیامت، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ والوں پر قحط آیا، اتنے بھوکے ہوئے کہ بھوک کی وجہ سے آسمان ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دھوئیں کا آنا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب ایک دھواں چھا جائے گا۔ یغش الناس، جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ عذاب دردناک۔ ہونا اوپر لکھیں مقولہ مشرکین، مقولہ مشرکین، مشرک کہیں گے یہ عذاب دردناک۔ نمبر 2، دوسرا لکھیں ادخال الہی، یا اللہ فرمائے گا یہ ہے عذاب دردناک، یہ ہے عذاب دردناک۔ اب کیا کہیں گے؟ ربنا اکشف عنا العذاب، نیچے لکھیں یقولون، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہٹا دے ہم سے عذاب، کھول دے، ہٹا دے، یقیناً ہم مومن ہوں گے، ماننے والے ہوں گے۔ انا لہم الذکریٰ، تکذیب معاہدہ، تکذیب معاہدہ، معاہدے کو جھٹلانا، کیسے ہوگی ان کے لیے نصیحت؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ تحقیق آ چکے ان کے پاس رسول مبین، مسئلے کو واضح کرنے والا۔ کیسے نصیحت حاصل کریں گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق ہے، بے ایمان ہے۔ منافق کا یہ معنی نہیں کہ مکہ میں منافق تھے، میں وہ ایسے عام انداز میں عرض کر رہا ہوں، دل میں بات اور ہے، زبان سے اور ہے، جی ہم عذاب ہٹ گیا تو مان لیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں۔ آ گیا ان کے بعد رسول مبین، مسئلہ کھول کے بیان کرنے والا، ثم تولوا عنہ، پھر منہ موڑے رہے اس سے، ماضی استمراری ہے۔ وقالوا، اور کہتے رہے، ماضی استمراری، معلم مجنون، یہ سکھایا ہوا ہے کسی آدمی کا، کسی بندے نے اس کو سکھایا ہے۔ آپ کو بلعام کا نام بھی بتایا تھا، 14ویں پارے کا حوالہ بھی دکھایا تھا، لوہار کی دکان پر آپ بیٹھتے تھے، مکے والے کہتے وہی سکھاتا ہے۔ کہیں گے معلم، پیغمبر سکھایا ہوا ہے کسی بندے کا، مجنون، معاذ اللہ یہ پاگل ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، یقیناً ہم کھولنے والے ہیں، ہٹانے والے ہیں عذاب، قلیلاً کچھ مدت۔ قلیلاً کا معنی مونا آپ نے جواب ہی نہیں دیا، میں کیا کروں؟ کچھ تھوڑا ہٹانے والے ہیں، کیا معنی؟ کچھ مدت کے لیے ہٹانے والے ہیں۔ انکم عائدون، یقیناً تم لوٹنے والے ہوگے، تم پھر بے ایمانیاں کرو گے۔ یوم نبطش البطشا،
जिस रोज पकड़ेंगे हम पकड़ना। बादशाह पर लिखे बदर या क़यामत, बदर या क़यामत, या बदर के मैदान में पकड़ेंगे या क़यामत के दिन पकड़ेंगे। इस रोज पकड़ेंगे हम मल बादशाह पकड़ना कुबरा बहुत बड़ा। इन्ना मुंतकिमून, यकीनन हम पूरा पूरा बदला लेने वाले होंगे। ये जो कहते हैं ना अज़ाब हट जाए तो मान लेंगे, ये झूठा वादा कर रहे हैं। हमें पता है इनकी बेईमानी का। इनका मकसद अज़ाब को हटवाना है, मसला मानना नहीं है। अगर ये मानने वाले होते तो पैगंबर आ चुका था, उसकी बात क्यों नहीं मानी। वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन, नमूना तख़वीफ़ दुनियावी, नमूना तख़वीफ़ दुनियावी, डरावे का नमूना सुनो। अलबत्ता तहक़ीक़ आज़माया था हमने इनसे पहले कौम फ़िरऔन को। वजाअहुम रसूलुन करीम, ये फ़तन्ना का बयान आ गया। कैसे आज़माया था, आज़माइश ये थी, और नीचे लिखे आज़माइश ये थी। और आया उनके बाद रसूल बड़ा मुअज़्ज़ज़, अन अद्दू इलैया इबादल्लाह। अब इसके दो माने हैं, सामने लिखे। नंबर 1 हर्फ निदा महज़ूफ, इबादल्लाह मुनादा। नंबर 2 इबादल्लाह मफ़ूल बिही। अब मैं दोनों माने करता हूं। इबारत थी अन अद्दू इलैया या इबादल्लाह, सुनाए तो अन अद्दू इलैया या हर्फ निदा महज़ूफ है और ये मुनादा है, ये कि अदा करो मेरी तरफ, ए अल्लाह के बंदो अदा करो। नीचे जुमला लिखें, जो हुकूक अल्लाह ने तुम पर वाजिब किए, जो हुकूक अल्लाह ने तुम पर वाजिब किए, ए अल्लाह के बंदो अदा करो। और दूसरा मफूल बिही है। अब दूसरा माना हो रहा है बिल्कुल, अन अद्दू इलैया इबादल्लाह, हवाले करो मेरी तरफ अल्लाह के बंदों को, यानी उनको गुलामी से आजाद करो। दूसरा माना हवाले करो मेरी तरफ अल्लाह के बंदों को, यानी उनको गुलामी से आजाद करो। फिरौनियो मेरी कौम को गुलामी से आजाद करो। दो माने हो गए। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, यकीनन मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ अमानतदार, वही मैं किसी किस्म की कमी बेशी नहीं करता। वल्ला तालू अल्लाह, और ये कि न सरकशी करो अल्लाह करीम पर, अल्लाह के मुकाबले में चढ़ाई न करो, अल्लाह के हुक्मनामे को मान लो। अद्दू इलैया इबाद अल्लाह का जो दूसरा माना हमने किया है, अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले करो, इसमें इशारा है हुकूकुल इबाद का। और अल्लाह तालू अल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो, इसमें इशारा है हुकूकुल्लाह का। दोनों हक पूरे करो। यकीनन आतीकुम, मैं आया हूँ तुम्हारे पास, सुल्तान मुबीन, सात दलील वाज़ेह के, मोइज़ात लेकर आया हूँ, असा वाला यद बैजा वाला। वइन्नी उस्तो बेरब्बी, इस पर लिखे इंदिमाज, मकसूदी बात जिक्र करना, गैर मकसूदी छोड़ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने वास किया, कौम ने न माना, फिरौनी मुखालिफ हो गए, कत्ल के मंसूबे बनाए, सारे किस्से आप पढ़ चुके। वइन्नी उस्तो, जब मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने पर तैयार हुए, हजरत ने फरमाया यकीनन मैं पनाह में आ चुका हूँ अपने रब की, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। किस बात से पनाह में आ चुका हूँ, अंतर जुमून, कि तुम मुझे संसार करो, मुझे पत्थरों का निशाना बना बना कर कत्ल कर दो, मैं रब की पनाह में आया हूँ। व इल्लम तो बेनूली, और अगर न तस्दीक करो तुम मेरी, ईमान का सिला लाम आ जाए तो माना तस्दीक वाला। फातज़िलून, बस अलग हो जाओ मुझसे, अलग हो जाओ मुझसे, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, मुझे कत्ल करने से बाज रहो। फातज़िलून, अलग हो जाओ मुझसे, नीचे लिखे यानी कत्ल से, कत्ल न करो। फदआ रब्बहू, दरखास्त मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बस पुकारा अपने परवरदिगार को। मसलकुल अंबिया
فی مسلۃ الدعا، پکار والے مسئلے میں انبیاء کا عقیدہ. بس پکارا حضرت نے اپنے پروردگار کو، نہ ہاؤلائے، یقیناً یہ قوم ہے مجرمون، عادی مجرم. فاسر بعبادی لیلا. اللہ نے دعا قبول کی. لمبا قصہ آپ سورہ شعراء میں پڑھ چکے ہیں. بس لے چل تو میرے بندوں کو لیلن، راتوں رات. یہ جو با ہے نا بے عبادی، یہ بات تجرید کی ہے. اسرے سے رات کا معنی نکال لیا، ورنہ اسرے کا معنی ہوتا ہے رات کو لے چل. آگے جو لیلن آ گیا تو رات کا معنی اسرے سے نکال لیا. اب کیا معنی؟ لے چل. رات والا معنی نہیں کرنا کیونکہ رات آگے آئی ہوئی ہے لیلن. بس لے چل تو میرے بندوں کو راتوں رات. انکم متبعون، یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوگے. فرعون پیچھے آئے گا. قصہ آپ پڑھ چکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر پار ہو گئے. 12 راستے بنے ہوئے تھے. میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں. حضرت اپنی قوم کو لے کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. فرعون پیچھے آنے لگا کہ راستے بنے ہوئے ہیں خشک، میں بھی قوم کو لے کر پیچھے ان کے جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، مارنے کا ارادہ کیا. میں ماروں، دوبارہ پانی چل پڑے، فرعون ہمارے پیچھے نہ سکے. اللہ نے فرمایا نا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. اس سے پہلے بھی اندماج ہے. اندماج لکھ لیں وَاتْرُكِ اور متبعون کے درمیان. فرعون پیچھے چلا، قوم کو لے کر پہنچ گئے. دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا وغیرہ. سارا قصہ. حضرت پار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں لاٹھی ماروں، پانی چل پڑے. اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. انہیں سمندر نو سکا رحمن لے. میرے پیغمبر چھوڑ دے سمندر کو رحمن، خشک ٹھہرا ہوا خشک چھوڑ دے میرے پیغمبر. ڈنڈا نہیں مارنا. رحمن بے معنی ماں کے سن. رحمن بے معنی ٹھہرنے والا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. مولانا جملہ لکھ لیں سامنے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ کے حاشیے پر. قاعدہ ہے کہ گزشتہ زمانے کے کسی امر کی حکایت کی جائے تو قلنا یا کوئی اور مناسب فعل محذوف ہوتا ہے. بس یہ گزشتہ زمانے کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اور حکم بیان ہو رہا ہے. وطر جہاں حکم ہونا گزشتہ زمانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس سے پہلے کل نام محذوف ہوگا یا کوئی اور اس قسم کی عبارت محذوف ہوگی. آپ کو مثال دکھاؤں، کیا کریں؟ سورۃ اعراف کھولیں. مولانا پورا قرآن نظر میں رکھنا پڑتا ہے پڑھانے کے لیے. ٹورنامنٹ دیکھنے سے وقت ملے تو بندہ سارے قرآن پر نظر ڈالے. اب کیا کریں؟ یہ صفحہ 155 کھولیں. اب یہ جو دوسری سطر ہے آیت نمبر 159 کے بعد میں دوسری سطر سے معنی کرتا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ. جب پانی مانگا اس موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے. أَنِ اضْرِبْ. یہ وحی کیان تفسیریہ. مار تو اپنے ڈنڈے کے ساتھ پتھر کو. اضرب امر ہے. اب امر بیان ہو رہا ہے گزشتہ قصے کا. پھر فم بجا سچ درمیان میں فعل معذوف ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا. ضربہ یہاں پر محذوف ہے. مناسب کوئی فعل نکالیں گے. آؤ جی.
وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا میرے پیغمبر چھوڑ دے، قل نا ہم نے کہا چھوڑ دے سمندر کو خشک یا ٹھہرنے والا، انہم جند مغرقون، سبحان اللہ، انہم جند مغرقون، اس کی نیچے لکھے حکمت ترک، وَاتْرُک حکمت ترک، کیوں چھوڑ دے سمندر کو خشک؟ اس لیے یقیناً وہ لشکر ہیں مغرقون، غرق کیے ہوئے، ہماری حکمت ہے میرے پیغمبر، آنے دو ان کو، اسی جگہ غرق نہ کروں تو موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی نہ ہوا، کم ترکو، نتیجہ کیا نکلا، نتائج نہیں، کتنے چھوڑ گئے، فرعون من جنات، باغات میں سے، عیون چشموں میں سے، ضرور کھیتیوں میں سے، ومقام کریم، اور گھر عمدہ عمدہ، مقام عمدہ عمدہ گھر، عمدہ عمدہ گھروں میں سے، وَنَعْمَةٍ، اور آرام کا سامان، نعمتن آرام کا سامان، کانوا فیہا فاکہین، تھے وہ ان میں عیش کرنے والے، جن میں عیش کیا کرتے تھے چھوڑ گئے، کذالک، بات اسی طرح ہے، یہ تجدید ہے تحدید کی، دھمکی کو نئے سرے سے اللہ نے دہرایا، الامر کذالک، عبارت کیا تھی؟ الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہے، بات اسی طرح ہے، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي قَوْمًا آخَرِينَ، اور وارث بنایا ہم نے ان چیزوں کا، ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ جنات، عیون، زروع، مقام کریم، نعمتن، وارث بنایا ہم نے ان بنی اسرائیل کو، وارث بنایا ہم نے ان چیزوں کا، قومن آخرین، قوم دوسری کو، یعنی بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، اوپر لکھ لیں، نمبر 2، یا ان کی اولاد، یا یہی وارث بنے یا ان کی اولاد وارث بنی، فما بقت علیہم السماء والارض، واپس آئے تھے مدت کے بعد اور پھر مالک بنی اسرائیل بن گئے تھے، فما بقت علیہم السماء والارض، نہ رویا ان پر آسمان اور زمین، وما کانوا منظرین، اور نہیں تھے وہ مہلت دیے ہوئے، اللہ کے غضب کا اثر دیکھو، فرعونیوں کا ہلاک ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ورنہ فما بقت کا جملہ لکھیں، جلدی کریں، فما بقت ذکر بکا کا ہے، مراد بے پرواہی، نمبر 2، مراد اہل السماء و اہل الارض، نمبر 3، حقیقت مراد، اب میں تینوں باتیں حل کرتا ہوں، آسمان اور زمین ان پر نہ روئے، یہ کنایا ہے بے پرواہ ہونے سے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوئی، فرعونی تباہ ہو گئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کنایا ہے بے پرواہی سے، مولانا جملہ تو سنائیں، کنایا ہے کیا معنی؟ آسمان زمین نہ روئے یعنی میں اللہ کو کوئی پرواہ، مرتے مر جائیں، برباد ہوتے ہو جائیں، نمبر 2، یا مراد ہے فما بقت علیہم اہل السماء، آسمان والے ان پر نہ روئے، اہل الارض، زمین والے فرعونیوں پر نہ روئے، یا تیسرا قول کیا لکھوایا؟ حقیقت مراد ہے، مولانا آسمان نیک بندے کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اور زمین جہاں سے انسان کو روزی ملتی ہے، جہاں بیٹھ کر نیک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے نا، میری طرف دیکھ لیں، مہربانی کریں، کوئی اللہ کا نیک بندہ موحد ذاکر شاغل فوت ہوتا ہے، آسمان روتا ہے، پہلے تو اس کے نیک اعمال اوپر میرے پاس آیا کرتے تھے، یعنی آسمان میں جایا کرتے تھے، اب تو بند ہو گئے اعمال، زمین روتی ہے جہاں بیٹھ کر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اب میرے اوپر ذکر کرنے والا بندہ نہیں رہا، فوت ہو گیا ہے، حقیقت مراد ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی، حدیث میں آیا ہے، آؤ جی، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، سمرہ اتباع موسویہ، سمرہ نیچے تو لکھے سمرہ اتباع موسویہ، البتہ تاکید نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے، من فرعون یعنی فرعون سے،
ایک معنی آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، یعنی فرعون سے، اور دوسرا معنی یعنی فرعون کی طرف سے واقع ہونے والے عذاب سے، دوسرا معنی فرعون کی طرف سے واقع ہونے والے، اب عبارت یوں بنے گی، من العذاب المہین واقعا من فرعون، دوسری عبارت کیا بنے گی، واقعا جو عذاب واقع ہونے والا تھا فرعون کی طرف سے، انہو کان عالیا، یقیناً فرعون بڑا سرکش تھا، من المسرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا شرارت میں، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، فضائل بنی اسرائیل، البتہ تاکہ چن لیا ہم نے ان بنی اسرائیل کو، عَلَىٰ عِلْمٍ اوپر علم کے، نیچے لکھیں یعنی مستحق سمجھ کر، یعنی یہ مطلب ہے عَلَىٰ عِلْمٍ کا، مستحق سمجھ کر ہم نے ان کو چن لیا، یہ چننے کے مستحق العالمین جہان والوں پر، اپنے زمانے میں، نیچے لکھیں اپنے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے افضل تھے، وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور دی ہم نے بنی اسرائیل کو نشانیوں میں سے، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ کہ ان نشانیوں میں انعام تھا کھلم کھلا، من الآیات آیات کے سامنے لکھیں، مثلا دریا سے نجات، من و سلوہ کا نزول وغیرہ، یہ بادلوں کا برسنا، ظلنا بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ نازل ہونا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یہ دریا میں خشک راست، یہ ساری نشانیاں تھیں۔ بلاؤن کا کیا معنی کیا، انعام، کیا معنی کیا مولانا، انعام، خیال کریں، ان ہؤلاء لیقولون، التفات بس ہوئے اہل مکہ، قصہ ان کا چل رہا تھا، رخ مکے والوں کی طرف پھیر دیا، شکوہ آ گیا، ان ہؤلاء لیقولون، یقیناً یہ مکہ کے لوگ البتہ کہہ رہے ہیں، کیا، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں وہ مگر ہماری موت ہے پہلی، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے، نہیں وہ مگر ہماری موت ہے پہلی، اس سے کیا مراد ہے، سامنے لکھیں جی، اولا، یہ اولا بمانا سابق، اولا بمانا سابق، یہ ثانیہ کے مقابلے میں نہیں، لکھیں جی یہ ثانیہ کے مقابلے میں نہیں، یعنی جو حیات تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہونے والی، اس سے پہلی موت، کیا جملہ عرض کیا مولانا، کوئی دوستوں کو سمجھ آیا، پہلے بھی یہ بات گزری ہے، موتیں تو دو ہیں، ایک جو ہم موت گزار کر رہے ہیں، روح اور جسم جدا تھا، ایک موت اب آئے گی، وہ کہہ رہے ہیں پہلی موت، پہلی تو نہیں ہے، یہ تو دوسری موت ہے، نہیں سمجھ آئی، جو ہمیں آئے گی وہ تو دوسری ہے، یہ پہلی کیوں کہہ رہے ہیں، نہ دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے والی موت، یہ دنیا والی، یہاں ثانی اور اولا کا مقابلہ نہیں ہو رہا، یہاں دوبارہ زندہ، تم کہتے دوبارہ زندہ ہوں گے، نہیں، اس سے پہلی جو موت ہے نا، بس یہی موت ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ فاتو بے آبائنا، اتنی انتظار کون کرے، فاتو بے آبائنا، لے آؤ تم ہمارے باپ دادا کو نیچے لکھے زندہ کر کے، ابھی ابھی لے آؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو دوبارہ زندہ ہونا ہے، باپ دادا اب تک تو وہ زندہ نہیں ہوئے، کب زندہ ہوں گے؟ اچھا اب مولانا یہ میں نے جملہ آپ کو کیوں لکھوایا ہے، ہونا تو چاہیے تھا ان ہی الا حیاتنا الدنیا الاولی، ان ہی الا حیاتنا،
ہماری زندگی پہلی نا، یہاں پہلی اور ثانی کا مقابلہ نہیں ہو رہا، مقابلہ ہو رہا ہے یہاں سابقہ جو پچھلی ہے نا ہماری، بس یہ وہی موت ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ اصل مقصود ان کا دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا انکار کرنا تھا۔ اہم خیر ام قوم تبع، تخویف دنیاوی، کیا وہ مشرکین مکہ بہتر ہیں؟ اوپر لکھے قوت و شوکت میں، جلدی قوت و شوکت میں بہتر ہے، ام قوم تبع، یا تبع کی قوم بہتر ہے؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یہ بہتر ہیں یا قوم تبع بہتر تھی؟ قوم تبع بہتر تھی، اگر وہ نہیں بچی تم کیسے بچو گے؟ تم تو ان سے کم ہو۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ مونا تبع کا لکھ لیں، ابو قریب، کاف کشش والی قریب، اسعد یمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے گزرا۔ بس یہ وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے غلاف کعبہ چڑھایا تھا، کعبے پر غلاف چڑھایا تھا، اور اس نے اپنے علماء سے سنا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے۔ اس نے کہا میرا ایمان ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے علماء نے بیان کیا، میں مانتا ہوں، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے منہ میں آپ پر ایمان لانے کا اقرار کیا تھا اس نے۔ نبی تھا یا نہیں تھا واللہ عالم۔ تبع، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جب تبع کی قوم نہیں بچی، وہ تم سے بہتر تھے، نہیں بچ سکے، تم کیسے بچو گے؟ انہم کانوا مجرمین، علت ہلاکت، یقیناً وہ تھے مجرم عادی۔ وما خلقنا السماوات، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، درحال ہے کہ ہم کھیل بنانے والے ہوں، ہم کھیل کرنے والے ہو، تماشے کے لیے بنا، نہیں بھائی نہیں۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان میں ہے وہ بھی الا بالحق، مگر نبی پاک کے لیے۔ ولکن اکثرہم لا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اب محبوب آپ نہ ہوتے تو میں پیدا ہی کچھ نہ کرتا۔ زمین و آسمان بنایا گیا حضور کے لیے، لوگ کہتے واہ 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 جی واہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بالحق لاظہار الحق، بالحق لے حق ظاہر کرنے کے لیے، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ نہ یوم الفصل، آخرت کا ڈراوا میں چھوڑوں گا نہیں، یقیناً فیصلے کا دن، میقاتہم اجمعین، وقت مقرر ہے ان کا، میقاتہم، وقت مقرر ہے ان تمام کا، یوم، جس روز لا یغنی مولاً، نہیں کام آئے گا کوئی دوست، اب مولاً کسی دوست کا شیئن ذرا برابر، اور نہ وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے، کوئی شفیع قہری نہیں ہوگا کہ سفارش کر کے چھڑا سکے۔ الا من رحم اللہ، مگر وہ بندہ جس پر اللہ نے رحم کیا، جس پر اللہ نے رحم کیا، اوپر لکھے اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا، یہ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، مگر جس بندے پر اللہ نے رحم کیا، اللہ بمانا لیکن جس بندے پر اللہ نے رحم کیا اس کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، وہی بچے گا جس پر اللہ نے رحم کیا۔ انہ هو العزیز الرحیم، کیوں بچے گا؟ انہ هو العزیز الرحیم، یقین اللہ زبردست ہے، کافروں سے بدلہ لے گا، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، مومنوں پر رحم کرے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، اس پر لکھیں عذاب جسمانی، یہ تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا، نہیں چھوڑوں گا میں اللہ۔ یقیناً درخت زقوم کا، طعام الاسیم، یہ کھانا ہوگا بڑے گنہگار کا۔ اسیم کے نیچے کافر لکھیں، آپ کو زقوم بھول گیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عرض کیا تھا یہ جہنم کا لعاب ہوگا مجسم بشجر، ایک درخت کی شکل اختیار کر لے گا زقوم۔ مونا یہ جو ہم کہتے ہیں نا تھور، یہ تھور زقوم نہیں ہے، یہ جو جنگلوں میں پیدا ہوتا ہے،
सुर्ख सुर्ख किस्म के उस पर कांटेदार फूल लगते हैं। ये उलमाए किराम बतौर नमूना बयान करते हैं, वरना थोर की हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। कल मोहल तेल की तल छट की तरह। आपने कभी पकोड़े बनते हुए देखे हो ना? पकोड़ा बनाने वाला बंदा जो होता है पकोड़े तैयार करता जाता है और तेल में जो नीचे मैल जमा होती है ना, वो छलनी के साथ उठाकर वो एक तरफ प्लेट में डाल देता है किसी बर्तन में। उस तेल की तल छट, तेल की मैल कुचैल को कहते हैं मोहल, एक माना। दूसरा माना कल मोहल पिघले हुए तांबे की तरह। यगली फिल बुतून, जोश मारेगा पेटों में। कहलिल हमीम, मिसल जोश मारने गर्म पानी के। जैसे गर्म पानी शुम शुम खोलता है ऐसे वो खोलेगा। खुशू हो कहा जाएगा, पकड़ो इस बेईमान को। फातिलू, पर धकेल कर ले जाओ उसको। इला सवाइल जहीम, जहन्नम के दरमियान तक। सवा दरमियान, ज़बानिया फरिश्तों को कहा जाएगा, फरिश्तों खींच कर ले जाओ इसको, धकेल कर धक्के दे दे कर ले जाओ इसको। सुभान अल्लाह। फरमाया सुम्मा सुब्बू, फिर डालो तुम फौका रासी मिनासा बिल हमीम, उसके सर के ऊपर से जलते हुए पानी की अजाम में से। हमीम खोलता हुआ पानी, जलता हुआ पानी, गर्म तरीन पानी। सुभान अल्लाह। ज़ुक कहा जाएगा युकालो, नीचे लिखे इस्तेहज़ाअन, मजाक के तौर पर कहा जाएगा चख। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, ज़ुक पर लिखना है अज़ाब रूहानी, ये रूहानी अज़ाब है, चख। यकीनन तू अल अज़ीज़, बड़ी इज्जत वाला था दुनिया में, करीम और बड़ा ओहदे वाला था, दुनिया में बड़ा मुअज़्ज़ज़ था। अल करीम, करीम बना हुआ था। हजरत फरमाते थे सुम्मा सुब्बू फौका रासी मिन अज़ाबिल हमीम। मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह सामने लिख लें जुमला। इनके सरों के ऊपर से इनके मुंह में गर्म पानी डालो। अब हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ये सुब्बू फौका रासी ही का मतलब अर्ज किया। इनके सरों के ऊपर से डालो, यानी मुंह में डालो, ऊपर करके सर के ऊपर से। हाज़मा कुंदुम बिही तमतरून, कहा जाएगा उन दोस्तियों को अज़ाब रूहानी नंबर 2। इन्ना हाज़ा अज़ाब रूहानी नंबर 2, ये यकीनन ये वो है जिसके साथ तुम शक किया करते थे। तमतरून, शक करते थे, नीचे लिखे अज़ाब न होगा, तुम शक करते थे अज़ाब न होगा। इन्नल मुत्तकीन बिशारत, यकीनन शिर्क से बचने वाले लोग, मुत्तकी परहेजगार, फी मकामिन, घर में होंगे। कौन सा घर? अमीन, अमन वाला। अब मकामिन के ऊपर एक लफ्ज लिखवाना है, सबब तन्नउम। तन्नउम का माना आराम, आराम का सबब घर। उनसे पूछे जिनके घर नहीं है, जाती किराए में धक्के खा रहे हैं, तो घर का होना आराम का सबब। और अमीन पर लिखें कमाल, अमीन पर लिखें कमाल। नंबर 1, हो भी घर और हो भी अमन वाला, किसी किस्म का खतरा ना हो, फिर जिंदगी पुरसकून होती है। फी जन्नात लिखें कमाल नंबर 2। दूसरा कमाल, वो घर कहाँ होगा? फी जन्नात, बागात में, चारों तरफ बाग हो, दरमियान में महल हो। वो उयून, और चश्मों में, आस पास चश्मे बह रहे होंगे उस महल के। यल्बसूना, सबब तन्नउम नंबर 2, आराम का दूसरा सबब। एक सबब महल मिल गया, दूसरा आराम का सबब लिबास मिल गया। पहनेंगे मिन सुंदुसिना, बारीक रेशम में से। इसके नीचे लिखे कमाल नंबर 1, कपड़ा होगा और वो भी रेशम बारीक। व इस्तबरकिन, कमाल नंबर 2, मोटे रेशम में से कपड़े पहनेंगे। मुतकाबिलीन, सबब तन्नउम नंबर 3, आराम का तीसरा सबब। मुतकाबिलीन,
آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. نیچے لکھے بوقت گفتگو. آمنے سامنے محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ بات کریں میں رخ پھیر لوں آپ پریشان ہو جائیں گے. میں ناراض ہوں میں بات کروں آپ چہرہ ادھر کر لیں میں پریشان ہو جاؤں گا کہ حضرات مجھ سے خفا ہو گئے نا. آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے ہر وقت. آپ نے جواب ہی نہیں دیا. آپ نے ہر وقت جلدی آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے بس اور کوئی کام نہیں ہے نا. بوقت گفتگو ایک دوسرے کے سامنے رخ کرنے والے. کذالک الامر کذالک معاملہ اسی طرح ہے بات اسی طرح ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ سبب تنعم نمبر 4. سبب تنعم نمبر 4 محل بھی مل گیا 1. یلبسون لباس بھی مل گیا 2. متقابلین نفرت بھی نہیں ہے محبت ہی محبت آمنے سامنے رخ. اور نمبر 4 زوجناہم بحور عین ہم طلاقیں کرا دیں گے ان کی. یہ مانا ہے میاں صاحب تو سیاں دے ہو نہیں ہم طلاق دلوا دیں گے حوروں کو طلاق دے دو. زوجناہم کا معنی ہم طلاقیں کرا دیں گے یہ مانا ہے. واہ بھائی واہ. زوجناہم میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساقی نہیں جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں خانے کو ہم. لالا ٹھیک ہے ہاتھ تکار ٹھیک ہے. زوجناہم مولانا 2 معنی ہیں اس کے حاشیے پر لکھیں ہم ان کا نکاح کرا دیں گے. نمبر 2 ہم ملا دیں گے بغیر نکاح کے. عیش کرو نہیں لکھنا ملا دیں گے. ایک معنی ہے انکحناہم علماء انکحناہم مجاہد رحمہ اللہ نے معنی کیا بخاری شریف میں ہے. دوسرا معنی کررناہم ہم ملا دیں گے ان جن. ایک معنی ہم نکاح کرا دیں گے ان کا. دوسرا معنی ملا دیں گے نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوگی لے جاؤ جہاں مرضی آئے. بحورن کالی حبشی رنگ والیاں عورتیں اینن بٹن جیسی چھوٹیاں معنی نہیں کرنے دیتے آپ. این جمع اینا کی چھوٹی آنکھیں بٹن جتنی ٹچ بٹن. ہاں ٹچ بٹن کڑک ایسی نہیں بھائی نہیں. حورن حور جمع ہورا کی گورے رنگ والیاں. اور عین اینا کی جمع عین جمع اینا کی موٹی آنکھ والیاں. آپ کو حاشیہ بھی لکھوایا تھا سورۃ الصافات میں آنکھ کا ذکر کیا ہے مولانا. آنکھ لکھوایا تھا جس کی آنکھ گول ہو کیا ہوتی ہے اور یہ وہ سفیدی یہ سارا ہو چکا حاشیہ. میاں صاحب اکھیاں نہیں دیکھنی ہیں ندیاں مہربانی کرے. حورن عین. اچھا یدعون سبب تنعم نمبر 5 آرام کا 5واں سبب معقولات. فرمایا یدون فیہا منگوائیں گے اس میں. مانگیں گے یعنی منگوائیں گے مانگیں گے اس میں بے کل فاکہۃ کمال نمبر 1 ہر قسم کے میوے تمام کے تمام میوے. انار لے آؤ مالٹے لے آؤ ریڈ بریڈ موسمی ہاں جی. آمنین کمال نمبر 2 بے خوف ہونے والے ہوں گے. اوپر لکھ لیں نہ داخلی نہ خارجی. ہر قسم کا امن نہ اندرونی کوئی تکلیف ہوگی نہ باہر سے کوئی تکلیف دیکھیں گے. لا یذوقون سبب تنعم نمبر 6 آرام کا 6ٹھا سبب خلود. نہیں چکھیں گے اس جنت میں موت الا الموتۃ الاولی مگر موت پہلی جو دنیا میں ہو چکی. اس پر لکھیں سابقہ. یہ بھی وہی بات ہے موتیں تو 2 ہیں پھر پہلی کیوں کا پہلی سے مراد ہے وہ جو دنیا میں آئی تھی. لکھیں جو دنیا میں آئی تھی وہ موت. وَوَقَاهُمْ سبب تنعم نمبر 7 اور بچا لیا ہوگا ان کو ان کے رب نے. کس سے بچا لیا ہوگا؟ بچا لیا ہوگا ان کو اللہ نے عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک. اس پر لکھے مولانا سبب حقیقی جنت
جنت کا حقیقی سبب کیا ہے؟ فضل من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ فضیلت جنت، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، نیچے لکھ لیں تمام سورت سے متعلق، تمام سورت سے متعلق پکی بات ہے، آسان کی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی علی لسانک، بلسانک، علی لسانک، آپ کی زبان پر ہم نے اس قرآن کو آسان کیا۔ ایک معنی یسرنا ہو پر لکھے قرآن، نمبر 2 حکم نامہ، یہ فضل اللہ مخلصین والا حکم نامہ آسان کیا آپ کی زبان پر، کیوں؟ حکمت لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے، اگر یہ لوگ نہ مانے نا بس آپ انتظار کیجئے۔ یہ تخویف دنیاوی ہے مشرکین کے لیے، لکھے سامنے جملہ حضرات، تخویف دنیاوی للمشرکین، وعدہ نصرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نصرت کا وعدہ، اور وعدہ ہے نصرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے۔ انہم مرتقبون، یقیناً وہ انتظار کرنے، آپ انتظار کیجئے کس کا؟ اوپر لکھیں نزول عذاب کا، نزول عذاب کا انتظار کیجئے ان پر، یقیناً وہ انتظار کرنے والے ہیں۔ اس پر لکھیں نزول ضرر کا آپ پر، نزول، وہ نقصان کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی آمنہ کے لال کو نقصان پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ حامیم الجاسیہ ہے، اس کا شبہ پہلے لکھ لیں۔ عرض کیا تھا ہر صورت میں ایک ایک شبے کا جواب ہے۔ شبہ، ہمارے معبود شفیع غالب نہیں، اور ہماری پکاریں سنتے بھی نہیں، ہمارے حالات جانتے بھی نہیں، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پکارا کرتے تھے۔ جواب، ہم نے دین کا راستہ واضح کر دیا ہے، اس پر چلو۔ اور گمراہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر غیر اللہ کو نہ پکارو۔ آئے گا انشاءاللہ آگے شبے کا جواب آیت میں، پھر میں آپ کو عرض کروں گا۔ سورت کا میں نے اسمی ربط لکھا، دخان والا عذاب آ گیا تو امت کافرہ جاسیہ نظر آئے گی، گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ مانوی ربط شبے کا جواب ہے۔ دعویٰ وہی ہے کہ الدعاء للہ وحدہ، نفی شرک فی الدعاء۔ سورت کے امتیازات میں نے تو بہت سارے لکھے ہیں، میں آپ کو نمونہ عرض کر دیتا ہوں۔ کفار کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، یہ کریں گے انشاءاللہ، حاشیے پر آپ کو لکھواؤں گا، یہ قول اس صورت میں ہے۔ کفار کا جینا اور مرنا برابر ہے، سوا محیاہم، یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ 5 چیزوں کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور بھی میں نے امتیازات لکھے ہیں، نمونہ آپ کو سنا دیا، مجھے شبہ سنائیں۔ ہمارے معبود شفیع غالب، وہ پکارے سنتے، حالات کو جانتے، پھر کیوں پکارتے ہو؟
ہمارے آباؤ اجداد جو پکارا کرتے تھے تو جواب دیا ہم نے دین حق کے راستے کو واضح کر دیا ہے. جب دین حق واضح ہو چکا اب گمراہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، غیر اللہ کی پکار چھوڑ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تمہید ما ترغیب. تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا. کتاب سے مراد پورا قرآن یا سورت؟ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے سورت کا. کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. وہ اب صفات آ گئی منزل کی جو زبردست ہے پکڑنے میں، حکمتوں والا مہلت دینے میں. اس کے مضامین کو خوب سمجھ لو کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، عزیز حکیم ذات کی طرف سے. ان فی السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 1. یہ صورت کہتی ہے دیکھو تو صحیح، توحید کے لیے آسمان و زمین بنائی، باقی چیزیں بنائی. آؤ توحید کو سمجھو. یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں البتہ کئی نشانیاں ہیں. شاگرد 2 قسم. کون سے؟ مستفیدین اور محرومین. فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین للمؤمنین، مومنوں کے لیے کئی نشانیوں کو فائدہ ہوگا. وفی خلقکم، اب ترقی اپنی پیدائش کو دیکھو، چوپایوں کے پھیلنے کو دیکھو، کیسے جانور پھیل رہے ہیں. وفی خلقکم، تمہارے پیدا کرنے میں. وما یبث من دابہ، اور جو پھیل رہے ہیں جانوروں میں سے. زمین میں جو جانور پھیل رہے ہیں جاندار، میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، ہر جاندار چیز جو زمین پر ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. جو پھیل رہی ہیں جاندار چیزیں اس میں بھی آیات ان کئی نشانیاں ہیں. لیکن مستفیدین فائدہ اس قوم کو ہوگا یوقنون، جو یقین رکھتے ہوں. واختلاف اللیل والنہار، اور مختلف ہونا رات کا اور دن کا، کبھی رات کبھی دن، کبھی روشنی کبھی اندھیرا. اور جو اتارا اللہ کریم من السماء، آسمان سے یعنی بلندی سے، من رزق، کوئی رزق. اللہ نے بارش کو رزق فرمایا، نیچے لکھ لیں یعنی بارش. چونکہ رزق کا سبب بارش ہے، اللہ کریم نے بارش کو بھی رزق فرمایا. فحیا، بس آباد کر دیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے ویران ہونے کے بعد. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، کبھی تیز ہوا، کبھی ایستا ہوا، کبھی شمال سے آئی، کبھی جنوب سے آئی، کبھی ادھر سے چلی، کبھی ادھر سے چلی، کبھی تیز ہے کبھی ہلکی ہے، ہواؤں کا الٹ پھیر. اس میں بھی آیات ان کئی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، مستفیدین، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں. یعقلون، عقل سے کام لیتے ہوں. عقل تو ہے، کام لے تو. یہ آیتیں ہیں اللہ کریم کی نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالحق ٹھیک ٹھیک. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، پس کون سے کلام کے ساتھ. حدیث کا معنی کلام، کون سے کلام کے ساتھ. بعد اللہ، اللہ کے بعد. وآیاتہ، اس کی آیتوں کے بعد. یؤمنون، ایمان لائیں گے. ہاں، ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے. اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ساتھ کس کلام کے؟ اللہ کے چھوڑنے کے بعد، اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے. وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ نَّثِيمٍ. اب محرومین کا ذکر، نیچے لکھ لیں محرومین. مستفیدین تو وہ تھے، اب محرومین. بڑی ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے افاق جو بہت بڑا جھوٹا ہو. نیچے لکھے عقائد میں افاق ڈبل جھوٹا، بڑا جھوٹا. عظیم، بڑا نافرمان. نیچے لکھے ہیں عمل میں، اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے. یسمع آیات اللہ، جو سنتا تو ہے اللہ کی آیتیں. یہ اس پر لکھ لیں قسم نمبر 1. جو محروم تھے ان کی ایک قسم، جب سنتے اللہ کی آیتیں تتلا علیہ، سنتے اللہ کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، ثم یصر مستکبرا، پھر اڑا رہتا ہے. یہ ثم استبعادیہ ہے، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے یار. آیتیں سنے اور آکڑ کرے، آیتیں سنے اور ضد پر اڑا رہے، کمال ہے.
ثم استوا دیا، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے، کیوں سرو اڑا رہتا ہے، مستقبرا طرح حالے کہ آکڑ کرنے والا ہوتا ہے، کفر پر اڑا ہوا ہے، کلم یسمعها گویا کہ نہیں سنا اس نے ان آیات کو، سنا ہی نہیں ہے، فبشروا بعذاب الیم، اب مانا خوشخبری والا کریں گے، خوشخبری دے دو اس کو، نہ استعارہ تحکمیہ، خبر دے دو میرے محبوب اس کو دردناک عذاب کے ساتھ، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، زجر نمبر 2، وہ پہلی زجر تھی یہ دوسری، اس پر لکھ لے قسم ثانی، قسم ایک قسم تو وہ تھی نا کہ جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے لیکن ایسے اڑا رہتا ہے اور تکبر گویا کہ اس نے سنی بھی نہیں ہے، سنی تو تھی ایسے بنا رہتا ہے جیسے، اور دوسری قسم اذا علم من آیاتنا، جب معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز، آیتوں کا پتہ چلے نا، دوسری قسم اتخذا حضوا، بنا لیتے ہیں آیتوں کو مذاق، پہلے نے مذاق نہیں بنایا تھا، دوسرے نے مذاق بنایا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا، نیچے لکھے آخرت میں، یہ محرومین کا نتیجہ بیان کیا، من ورائی جہنم، ان کے آگے جہنم ہوگی، یہ عذاب کی تعین آ گئی، عذاب ہوگا کون سا؟ یہ جہنم، لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نہ کام آئیں گے ان کے نفی شفاعت کاری، ان کے قلم ہاتھ میں نہیں کام آئیں گے ان کے ما وہ اعمال صالح، اعمال صالحہ، کسبوا جو انہوں نے کمائے تھے، شیئا ذرا برابر، میں نے ما کا کیا معنی کیا؟ اعمال صالح کام نہیں ہیں گے، دوسرا معنی ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نہیں کام آئیں گے ان کے اعمال شرکیہ، جو غیر اللہ کو پکارا تھا وہ بھی کام نہیں آئیں گے ذرا برابر، غیر اللہ کی نظر و نیاز، ولا متخذوا، اور نہ وہ معبودان باطلا، ما کمانا لکھے معبودان باطلا، وہ بھی کام نہیں آئیں گے، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، بنایا تھا انہوں نے اللہ کے سوا کار ساتھ، جن کو اللہ کے سوا کار ساتھ بنایا تھا وہ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا، حاذا ہدا، یہ جتنا بھی ذکر ہوا، حاذا کا معنی جمیع ما ذکر، یہ جتنا بھی ذکر ہوا، ہدن ہدایت نری، این ہدایت ہے، والذین کفروا تخویف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم، سختی سے، رجمن سختی، علیم دردناک۔ مولانا مہربانی کریں آیت کو دیکھیں ذرا، نظریں نیچی کریں، مہربانی کریں، جب معلوم ویزا عالمہ پر انگلی رکھیں، میں نے رکھی ہوئی ہے میاں صاحب انگلی، ویزا بڑے علماء غور کریں، ویزا عالم من آیاتنا شیئا، اور جب معلوم کر لیتے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز، اتخذہا حضوا، بنا لیتا ہے اس کو مذاق، اب ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اتخذہا حضوا، اگر ہاں ضمیر لے جاؤ آیات کی طرف تو لفظاً تو درست ہے، مونا آیتوں کو دیکھیں، مہربانی کریں، نظر نیچی کریں، ہاں ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف، جب معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز تو بنا لیتا ہے ان آیتوں کو مذاق، یہ لفظاً تو بات درست ہے، مانن درست نہیں ہے، میرے سوال پر تو غور کریں، لفظ تو درست ہے، ٹھیک ہے، ہاں ضمیر آیات کی طرف، معنی درست نہیں ہے، وہ کیسے؟ آیت کو دیکھیں، معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے شیئن کسی چیز کو، معلوم کر لیتے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو، بنا لیتا ہے آیتوں کو مذاق، معلوم چیز کو کیا اور مذاق آیتوں کو بنایا، سوال نہیں سمجھ آیا، معلوم کیا شیئن چیز کو، پتہ چلا شیئن کا، معلوم ہوا شیئن کا، علم ہوا شیئن کا، مذاق بنایا آیات کو، اگر ہاں ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن
مانن ٹھیک نہیں ہے. معلوم کیا آیات کو، معلوم کیا چیز کو شیئن، اور مذاق بنایا آیات کو. اچھا ایک بات یہ ہو گئی. اب ہا ضمیر کو ہم لے جاتے ہیں شیئن، چلو ٹھیک ہے جی، اشکال آپ کا بڑا وزنی ہے، ہم آیات ادھر نہیں لے جاتے، ہا ضمیر لے جاتے ہم شیئن کی طرف. اس نے معلوم کیا ہماری ایتوں میں سے کسی چیز کو، تو اس چیز کو مذاق بنایا. اس، چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، مانا تو ٹھیک ہے، اس چیز کو مذاق بنایا، لیکن لفظ درست نہیں ہے، شے مذکر ہے، ہا ضمیر مؤنث ہے. اشکال سمجھ آ گیا؟ دونوں صورتوں میں اشکال ہے. اب پھر دہراتا ہوں، ذرا غور کریں. ہا ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف، لفظ تو ٹھیک ہے، لفظ درست ہے، معنی درست نہیں بنتا. معلوم کیا کسی چیز کو، مذاق بنایا آیات کو. اچھا نہیں، ہم ہا کو جو ہے نا شیئن پر راجع کرتے شیئن کی طرف. ٹھیک ہے جی، معلوم کیا اس نے ہماری ایتوں میں کسی چیز کو، اس چیز کو مذاق بنایا، مانا تو ٹھیک ہے، لفظ جو ٹھیک نہیں ہے. ہا ضمیر مؤنث ہے، شیئن مذکر ہے. دونوں صورتوں میں کیا ہے لکھیں جی. جواب، ہا ضمیر راجع ہے شیئن کی طرف بتأویل آیات، کیونکہ شیئن آیات کا بیان ہے. شیئن آیات کا بیان ہے. دوسرا جواب لکھیں، ہا ضمیر راجع ہے آیات کی طرف. ہا ضمیر راجع ہے لیکن معلوم تو کیا شیئن کو. وہ ایسا ظالم ہے کہ معلوم اور غیر معلوم ہر ایک کو مذاق بناتا ہے. دوسرے جواب پر ذرا غور کریں جو آپ کو لکھوایا. ہا ضمیر راجع آیات کی طرف. دیکھیں مولانا، ہا ضمیر راجع ہے، پھر اشکال کہ اس نے معلوم تو شیئن کو کیا اور مذاق آیات سے بنایا. ہم نے کہا ہا ضمیر راجع آیات کی طرف، اس نے ایتوں کو مذاق بنایا. بھئی معلوم تو شیئن کو کیا تھا. ہم نے کہا جس کو معلوم کیا اس کو بھی مذاق بنایا، جس کو معلوم نہیں کیا اس کو بھی مذاق بنایا. جس بات کا پتہ ہے اس سے بھی مذاق، جس کا پتہ نہیں ہے اس سے بھی مذاق. او مولانا سبحان اللہ. اب عجیب بات ہے، ذرا آیتوں کو دیکھیں، مہربانی کریں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَلَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. آپ نہیں دیکھ رہے، بشر بعذاب علیم، لہم عذاب مہین، آگے لہم عذاب عظیم نہیں دیکھا آپ نے. لہم عذاب من رجز علیم. یہ بار بار عذاب کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ لکھیں، چونکہ شرک کام بہت برا ہے اور اس کی سزا بہت بری ہے، اس لیے تکرار کیا. مانا جو چیز اہم ہو نا اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جو چیز خطرناک ہو اس سے بار بار ڈرایا جاتا ہے. سبحان اللہ. عذاب کا حکم یہ بار بار بیان کر رہے ہیں، عذاب ہوگا، عذاب ہوگا، عذاب ہوگا. علت بھی بار بار ذکر کی. قرآن نہیں سنتا، اعتراض کرتا ہے، مذاق بناتا ہے، ہوش ہوا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بار بار کیوں آیات آ رہی ہیں؟ تکرار آیات کیوں ہیں؟ خطرناک چیز تھی نا، اس سے ڈرانے کے لیے، تاکہ تکذیب سے بچ جائیں، مسخری سے بچ جائیں.
اللہ الذی سخر لکم البحر، دلیل عقلی نمبر 2 علی سبیل الترقی، سبحان اللہ۔ مونا ہاذا ہدن، ہاذا کا میں نے جملہ عرض کیا ہے جمیع ما ذکر، سامنے اور لفظ لکھیں ہاذا وجہ عذاب، لکھیں جی وجہ عذاب۔ ہم نے حکم نامہ بھیجا، اعراض کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، پھر عذاب نہ دوں تو کیا کروں۔ دوسرا قول لکھے ہاذا مراد قرآن۔ تیسرا جمیع ما ذکر فی ہذہ السورہ، جو کچھ اس سورت میں ذکر ہوا۔ تیسرا قول جمیع ما ذکر فی ہذہ السورہ، سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ وہ سخر لکم البحر، جس نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، کیوں مسخر کیا تاکہ چلیں کشتیاں اس میں، بامرہ حضرت شیخ جیلانی کے حکم سے، تب میاں عراج کے حکم سے، فیہ بامرہ، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، ایسے چلیں کشتیاں، یہ معنی ہے۔ واہ بھائی واہ، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے، بے امرہ، اللہ کے حکم سے، حکم والے کے تکوینی، والے تب تو من فضل، تاکہ تلاش کرو تم ان کشتیوں پر سوار ہو کر اللہ کا فضل، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، سخر لکم، اور کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیع من ہو، عقیدہ رکھو، اعتقدوا لکھیں جی، اعتقدوا جمیعاً کے نیچے، اعتقدوا جمیعاً منہ، عقیدہ رکھو تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد قلعے والے فرماتے تھے اعتقدوا جمیعاً منہ، عقیدہ رکھو تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان فی ذلک، یقیناً اس بات میں، البتہ ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں مستفیدین، اس قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہوں۔ قل للذین آمنوا یغفروا، تخفیف دنیاوی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، مومنوں کو فرما دیجئے یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، بخش دیں، معاف کر دیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ حضرت مولانا حسین علی سے مانا کرتے تھے لا یرجون لا یعتقدون، عقیدہ نہیں رکھتے اردو والے۔ آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے، ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھیں دو لفظ، جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا، جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا ان دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ لیجزی، چھوڑو چھوڑو بڑے آئے چلے گئے، ہاں کوئی عذاب شذاب نہیں ہے، ایسے ڈراتے ہو تم۔ جو اللہ کے دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے درگزر کریں، یغفروا درگزر کریں، لیجزیکم بما کانوا یکسبون، درگزر کریں، پرواہ نہ کریں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ معاف کر دیں، مولانا نیچے لکھو یغفروا کے نیچے، وہ سامنے حاشیے پر لکھ لیں، یعنی وہ انتقام نہ لو جس سے مقصود اپنی تسکین قلب ہو۔ نوٹ نمبر 1، اپنی ذات کا بدلہ نہ لیں،
نمبر 2 اعلاء کلمۃ اللہ، اعلاء اللہ کا کلمہ بلند کرنا، جہاد اللہ کا کلمہ اعلاء کلمۃ اللہ میں رکاوٹ بنے تو مقابلہ کرو۔ لِيَجْزِيَكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ بدلہ دے اللہ اس قوم کو بما کانوا، اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کیا کرتے تھے، اللہ بدلہ دے گا۔ لِيَجْزِيَ متعلق یغفروا کے، لِيَجْزِيَ متعلق ہے درگزر کرو، اللہ بدلہ لے گا ان سے، اللہ کریم اس کا بدلہ لے گا۔ یہ یا لیجزی، اس کا تعلق ہے اللہ کے ایام ضرور آئیں گے، ان سے متعلق ہے۔ لَتَأْتِيَنَّ أَيَّامُ اللَّهِ، اللہ کے دن ضرور آئیں گے۔ پھر کیوں آئیں گے اللہ کے دن عذاب والے؟ لِيَجْزِيَ قَوْمًا، تاکہ اللہ کریم سزا دے اس قوم کو، ایک قوم کو، بما كانوا يكسبون، اس وجہ سے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ جو بندہ عمل کرے گا نیک فلنفسہ، ادخال الہی ہے، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، بس اپنی جان کے فائدے کے لیے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو برا کرے گا فَعَلَيْهَا وَبَالٌ، اسی کے اوپر ہوگا، اللہ ضرر کے لیے ہوتا ہے۔ ثم الى ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے موت کے بعد، عمل کرنے کے بعد موت اللہ کے یہاں پیشی ہونی ہے۔ آگے نیا مضمون ہے، انشاءاللہ زور کے بعد حل کریں گے۔